بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جی تو آج ہم اپنا سلائی کورس کا فرسٹ لیسن سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو میں آپ کو اس میں 3 ٹاپکس کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک مشین آپ کیسے چلائیں گے، کیونکہ سٹارٹنگ میں کچھ لوگ غلط چلاتے ہیں جس سے ان کی مشین سٹارٹ میں ہی خراب ہو جاتی ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کینچی کا استعمال کریں گے اور مشین کے جو ٹانکا وغیرہ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے آپ سیٹ کریں گے، کیونکہ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہوں۔ کیونکہ اگر سٹارٹنگ میں ہی آپ سے مشین خراب ہو جائے گی تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم سے خراب ہو گئی ہے وہ، تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو مشین کو آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے، میرے پہلا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ والی مشین کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس موٹر والی مشین ہے تو آپ نے اس کو آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ بڑھانی ہوتی ہے۔ ایک دم سے اگر آپ اس کی سپیڈ بڑھا دیں گے، آہستہ آہستہ سے نہیں، ایک دم سے جب آپ بڑھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا ٹانکا بھی ٹوٹ سکتا ہے، آپ کی مشین کی سوئی ٹوٹ سکتی ہے، یا اس سے آپ کا کوئی پرزہ ٹوٹ سکتا ہے، جس سے پھر سٹارٹ میں ہی آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مشین کی جو سپیڈ ہے اس کو بالکل آہستہ آہستہ آپ نے اس کو بڑھاتے جانا ہے۔ اگر آپ کو اس کی تیز کرنا ہے تو ایک دم سے آپ اس کو تیز نہیں کریں گے، آپ آرام آرام سے اس کو تیز کریں۔ اور جب مشین تیز ہوتی ہے آپ نے اس کو روکنا ہو تو آپ مطلب اس کو ایسے پکڑ کے نہیں روکیں گے، آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے ہاتھ رکھ لینا ہے۔ اب جیسے یہ میں نے مشین چلائی، اس کو روکنے کا یہ طریقہ ہے، آپ نے اس طرح سے مشین کو نہیں پکڑنا، اس سے آپ کا ہاتھ بھی آ سکتا ہے، تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے جو مشین کا دھاگا ہے آپ نے کس طرح سے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں جس سے ان کا ٹانکا خراب ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ مشین ہی خراب ہے۔ تو پہلے ہم فرقی کے اوپر دھاگے کو لپیٹ لیں گے، یا آپ کا مشین پہ اگر اس طرح کی بنی ہوئی ہے تو آپ اس سے بھی بالکل آرام سے اپنی جو فرقی ہوتی ہے اس کو بھر سکتے ہیں۔ تو میری اس مشین میں یہ جگہ بھی دی ہوئی ہے، آپ کی مشین میں بھی ہوگی، تو آپ نے اس طرح سے فرقی کو اس پہ سیٹ کر کے تو آرام آرام سے آپ نے جو فرقی ہوتی ہے اس کو آپ نے دھاگے سے فل کر لینا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں آپ بالکل آرام سے، میں نے بالکل سلو اس کو اوپر سے میں نے دبایا ہوا ہے، کوئی میں نے زور سے نہیں دبایا۔ آپ جتنا اس کو لوز رکھتے ہیں نا اتنی جلدی آپ کی وہ فرقی بھر جاتی ہے۔ تو ابھی آپ فرقی کو جب اس کی جو اس کے ڈبی بھی بولتے ہیں، اس کے اندر جب آپ دھاگے کو فکس کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے جو ڈبی ہوتی ہے نا اس کے یہ جو جگہ بنی ہوتی ہے، اس سے آپ نے دھاگے کو آگے کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی فرقی ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا دھاگا جو ہوتا ہے نا خراب ہوتا ہے، تو آپ نے اس طرح سے یہاں پہ لے کے آنا ہوتا ہے۔ یہ جس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ یہاں سے آپ پکڑیں گے، اس طرح سے اندر کی طرف آپ دھاگے کو لے کے آئیں گے۔ ابھی دیکھیں آپ بالکل آرام سے فرقی گھوم رہی ہے، تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس کو اندر کی طرف فکس کر رہے ہوں گے تو جب آپ اس کو اندر ڈالیں گے نا تو یہ گھومے گا، لیکن جب آپ دبائیں گے نا، جب ٹک کی آواز آئے گی نا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کی جو فرقی ہے وہ فکس ہو گئی ہے۔ اگر آپ اس کو ایسے ہی لوز چھوڑ دیں گے نا تو جب آپ مشین چلائیں گے تو وہ آپ کی نکل بھی سکتی ہے، آپ کا دھاگا بھی پھنس سکتا ہے، اس سے آپ کا ٹانکا بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں باری نلکی کی۔ آپ نے نلکی کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے دھاگے کو بھی آپ نے ترتیب سے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ذرا سے بھی غلطی آپ کرتے ہو نا تو اس سے آپ کا ٹانکا خراب ہوتا ہے۔ یہ جو بیسک چیزیں ہیں اگر یہ آپ صحیح سے نہیں کریں گے تو آپ کا ٹانکا خراب ہو سکتا ہے۔ تو میری مشین کی یہ اس سائڈ پہ ہے، بعض لوگوں کی مشین کی اس سائڈ پہ یہ جگہ ہوتی ہے، تو وہ میتھڈ سیم ہی ہے، بس آپ نے اس چیز کو خیال رکھنا ہے کہ دھاگا آپ نے گھما کے آگے کی طرف لانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سے دھاگے کو گزارنا ہے، کیونکہ اسی سے آپ کا دھاگا نیچے فرقی کی طرف جاتا ہے اور فرقی کے دھاگے کو اوپر لے کے آتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو سوئی ہے اس کے اندر اس طرح سے دھاگے کو ڈال لینا ہے۔ اچھا، اور ایک اور میری بہن کا لاسٹ ویڈیو میں کمنٹ تھا کہ ان کی مشین جو ہے وہ ٹاپ کر رہی ہے، تو ان کی یا تو سوئی کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا تو ان کے سیٹل میں دھاگا پھنسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ان کا ٹانکا خراب ہو رہا ہے۔ تو اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گی کہ کس طرح آپ لوگ مشین کی یہ پرزے نکال کے ان کو صاف کر سکتے ہیں،
تو انشاءاللہ بہت جلدی اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آپ نے جب دھاگے کو سوئی میں ڈال لینا تو اس کے بعد آپ نے کھینچ کے دیکھنا کہ آرام سے آپ کا دھاگا اس طرح سے باہر آ رہا ہے۔ اگر اوپر کا کھینچ رہا ہے یا نیچے کا کھینچ رہا ہے، اوپر کا کھینچ رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کو تھوڑا لوز کر لیں گے۔ اگر آپ کا نیچے کا کھینچ رہا ہے تو آپ جو ڈبی کا اسکرو ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا کھول کے اس کو لوز کر لیں گے، زیادہ بھی لوز نہیں کریں گے، اس سے بھی آپ کا ٹانکا جو ہوتا ہے نا وہ بہت خراب سا ہونے لگتا ہے۔ تو ابھی ہم ایک سلائی لگا کے دیکھتے ہیں کہ ٹانکا ہمارا صحیح ہے یا کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹانکا آپ کو بہت بڑا آپ نے رکھا ہوتا ہے یا بہت ہی چھوٹا رکھا ہوتا ہے، تو اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی کون سے نمبر پہ آپ کا پرفیکٹ ٹانکا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک چیز، یہ جب دھاگا آپ فرقی کا اور سوئی کا کرتے ہو نا تو آپ نے ملا کے اس کو پیچھے کی طرف رکھنا ہوتا ہے، ایسے ہی اگر آگے کی طرف چھوڑ کے سلائی لگائیں گے تو آپ کا دھاگا پھنس جائے گا۔ تو کپڑا آپ نے، میں نے جیسے آپ کو بتایا اس طرح سے آپ نے کپڑا نہیں رکھنا، آپ نے ہمیشہ کپڑا اس طرح سے باہر کی طرف رکھنا ہوتا ہے، اندر کی طرف آپ کپڑا کبھی بھی نہیں رکھیں گے، یہ صحیح سائڈ ہوتی ہے کپڑا رکھنے کی۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جب ہم سلائی آگے سٹارٹ کریں گے، کٹنگ سٹارٹ کریں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو سلائی لگا کے دکھاؤں گی۔ آپ نے جب مشین چلانی ہے نا تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، آپ کا دھاگا پیچھے کی طرف ہو۔ تو ابھی ہم آرام سے مشین کو، جیسے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں بالکل آرام سے اس کو چلاؤں گی۔ اس کے بعد اگر آپ نے تیز کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہو۔ تو یہ ہماری ابھی سلائی لگ گئی ہے، ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس کا ابھی تھوڑا نا ٹانکا بڑا ہے، یہ جیسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا نا بڑا ٹانکا ہے۔ تو آپ نے اس کو جو یہاں پہ نمبرز دیے گئے ہوتے ہیں نا وہاں پہ آپ نے 10 سائز جو ہوتا ہے نا اس پہ آپ نے اپنا ٹانکے کو فکس کرنا ہے، کیونکہ یہ پرفیکٹ جو سلائی ہوتی ہے آپ کی وہ ٹانکا آپ کا 10 نمبر پہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو 10 کر لینا ہے۔ اس کے بعد جب ہم سلائی لگائیں گے تو ہمارا جو ٹانکا ہوگا بالکل پرفیکٹ ہوگا۔ تو یہ چیز بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، کبھی بھی بڑی آپ نے سلائی نہیں لگانی، وہ جلدی آپ کی کھل جائے گی۔ اور اس طرح سے اگر آپ باہر کسٹمر کے بھی سلائی کرتے ہیں تو وہ بھی بولیں گے کہ آپ نے بہت ہی سلائی بالکل ہی خراب طرح سے کی ہے، یا یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ کبھی بھی آپ نے جان چھڑانے والا کام نہیں کرنا، جتنا اچھا آپ کام کریں گے اتنے ہی لوگ آپ کی جو کام ہوگا اس کو پسند کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے کی نسبت بالکل پرفیکٹ ٹانکا ہے ہمارا۔ تو آپ نے ہمیشہ 10 سائز پہ اپنا ٹانکے کو سیٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو فرق واضح نظر آ رہا ہے نا، پہلے ہمارا بہت بڑا ٹانکا تھا۔ تو اس کے بعد میں اب آپ کو بتاؤں گی کینچی صحیح چلانے کا طریقہ، کیونکہ کینچی جب تک آپ کو صحیح چلانی نہیں آئے گی آپ غلط طریقے سے اپنا کپڑا وغیرہ خراب کر سکتے ہو کاٹ کے۔ تو یا تو آپ ایک کپڑا لے لو یا ایک پیج لے لو جس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ میرے خیال سے تو آپ کے پاس اگر پرانا کپڑا پڑا ہے تو اس پہ بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہو، یا کسی کاغذ پہ لائنز ڈرا کر کے، تو اس طرح سے بھی آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہو۔ میں جیسے آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ڈرا کر کے اپنی پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے تاکہ میں نیکسٹ جب اسٹیپ آپ کو بتاؤں تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں۔ تو ابھی ہم کینچی کو لے لیتے ہیں، جیسے کہ یہ میں نے ڈرا کر لی ہیں، آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے۔ اور کینچی بھی آپ کی اچھے والی ہونی چاہیے، کینچی آپ کی تیز ہو، یہ نہ ہو کہ بالکل ہی بیکار ہو، اسے بھی آپ کا کپڑا خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز، آپ نے کپڑے کو کبھی گھما کے کٹنگ نہیں کرنی۔ آپ جب کپڑے کی کٹنگ کر رہے ہوں گے تو ایک ہی جگہ پہ آپ نے سیٹ کر لینا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اس کی سائڈ کہیں رکھ کے کاٹو، دوسری کہیں رکھ کے کاٹو، تو اس سے آپ کا خراب ہو جائے گا۔ جب آپ کٹنگ کر رہے ہوں گے تو آپ نے اتنا بڑا میں کینچی کو کھول کے نہیں کرنا، اس سے کیا ہوگا آپ کا بہت بڑا کٹ لگ سکتا ہے، تو آپ کا کپڑا خراب ہو جائے گا۔ تو یہ چیز خیال رکھنی ہے، آپ نے جب بھی کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے کینچی کو بالکل چھوٹا کھولنا ہے، کیونکہ چھوٹا کھولنے سے آپ کو جتنا کٹ لگانا ہوگا نا اتنا ہی آپ کا کٹے گا۔ بڑی کینچی کھولنے سے آپ کا کیا ہوتا ہے، آپ کو بہت بڑا کٹ لگ سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کپڑے پہ اپنا جو کام ہوگا جب سٹارٹ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، آپ کی پریکٹس ہو چکی ہوگی،
تو آپ نے یہ جو کپڑا ہوگا نا پرانا لے لینا ہے یا کوئی پیج لے لینا ہے، تو اس پہ آپ نے اپنی پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ جب ہم نیکسٹ کلاس جب تک میری نہیں آتی، آپ لوگوں نے ان چیزوں کی پریکٹس کر کے رکھنی ہے۔ اگر کسی کے مشین کا ٹانکا خراب ہے یا کینچی خراب ہے تو وہ سیٹ کروا کے اپنی رکھ لیں، تاکہ نیکسٹ جب میں آپ کو لیسن دوں تو آپ کو ایزی ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی۔ تو آپ اس طرح سے اپنی پریکٹس کریں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کو کسی بھی طریقے سے ڈرا کر لیں یا کوئی کپڑا لے لیں، اس پہ آپ بچوں کے کپڑوں جو سائز کے کپڑے کٹنگ کرنے لگ جائیں، یا آپ کو اگر کوئی گلا پسند ہے آپ اس کی کٹنگ کر لیں، یا کوئی ڈیزائن ہے تو کوشش کریں اس کو ڈرا کر کے اس کی آپ کٹنگ کریں۔ اس سے بھی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پریکٹس میں آ جائے گا۔ یا آج کل آپ کو پتہ ہے بہت سے ڈیزائنز آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ظاہر سی بات اس کو دیکھ کے تھوڑا ڈرا تو کر ہی سکتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ میں نے اور لائنز آپ کو ڈرا کر کے دکھائی ہیں، اس طرح سے آپ کریں، کٹ کریں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ پریکٹس میں آ جائیں گے، آپ کو کینچی آہستہ آہستہ اچھے سے چلانی آ جائے گی۔ جب آپ کٹنگ کرو گے تو آپ بہت ہی صفائی سے آپ کی جو کٹنگ ہوگی وہ آپ کر سکو گے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، بہت سے لوگ بہت بڑا کھول کے جب کٹنگ کرتے ہیں نا تو ان کا آگے تک کپڑا کٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، آپ نے بالکل چھوٹا چھوٹا کینچی کو کھولنا ہے اور آپ نے اس طرح سے کٹ لگانا ہے۔ بے شک تھوڑا تھوڑا کٹ لگا لیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ آرام سے اپنا کام کر لو گے۔ اگر بڑا ایک دم سے جلدی میں آپ کرو گے تو اس سے آپ کا کپڑا خراب ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مشین چلانی آتی ہے یا ان کو سلائی بھی آتی ہے، ان کو کٹنگ کرنی نہیں آتی۔ تو کٹنگ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، بس آپ کینچی چلانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔